السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول الجھی رہی محبت بائی اجالا ناز کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ یہ ایک تاریک کمرہ ہے جہاں کھڑکی کے پردے ہوا کی رفتار کی وجہ سے ہل رہے ہیں۔ آس پاس بالکل خاموشی ہے اور اسی خاموشی میں کسی کی ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آوازیں ہیں۔ اگر رخ آواز کی جانب کیا جائے تو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ایک 10 سے 12 سال کا بچہ گھٹنوں پہ ماتھا ٹکائے اپنا چہرہ چھپائی زمین پہ بیٹھا ہے، سردی کے ہر احساس سے بالکل غافل۔ اچانک سے ماحول میں کچھ ہلچل محسوس ہوتی ہے اور وہ ڈر کے سر اٹھاتا ہے۔ معصوم چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہے اور آنکھیں خوف سے کھلی ہوئی ہیں۔ وہ اب خود میں مزید سمٹ جاتا ہے۔ اسے کسی کے قدموں کی آواز آتی ہے، وہ قدم جو اسی کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ 2 قدم اس کے بالکل پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہمت نہیں ہوتی نظر اٹھا کر دیکھنے کی۔ اب وہ شخصیت گھٹنے زمین پہ ٹکائے اس کے سامنے بیٹھتی ہے۔ وہ ایک بار پھر سمٹ جاتا ہے۔ وہ شخصیت اب اپنا ہاتھ اوپر کرتی ہے، آہستہ آہستہ، اور وہ بچہ خوف سے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیتا ہے، اور پھر اسے محسوس ہوا کہ ایک نرم ہاتھ اس کے چہرے کے قریب آیا۔ اسے محسوس ہوا کسی نے انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے، اور پھر اس کا دل چاہا اس مہربان کا چہرہ دیکھنے کا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور نظر چھت کی جانب۔ وہ سن دماغ سے اسے دیکھتا رہا اور جب سمجھ آیا تو اٹھ کر بیٹھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے ایک سوال کیا۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پر سوچ انداز میں نظر کھڑکی کی جانب گئی جہاں اب بھی اندھیرا تھا۔ اسے اب ایک اور رات جا کر گزارنی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کسی کام میں مصروف تھا جب دروازہ ناک ہوا۔ کم ان، مصروف انداز میں کہا۔ اس کا اسسٹنٹ ایک فائل ہاتھ میں لیے اندر آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس پر آپ کے سائن چاہیے باس۔ فائل اس کے سامنے رکھتے کہا۔ میٹنگ کا کیا بنا؟ فائل اس کے ہاتھ سے لیتے کہا۔ جی وہ آج شام 7 بجے ہے۔ اوکے۔ فائل اسے واپس دیتے کہا۔ ابھی وہ پلٹا ہی تھا جیسے اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ 1 منٹ۔ اس کی آواز پہ اسسٹنٹ فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کینسل کر دو۔ جی؟ ناسمجھی سے پوچھا۔ میٹنگ کینسل کر دو اور کل دوپہر رکھ دو، سکون سے کہتا وہ دوبارہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہوا۔ واٹ؟ اچانک ہی اسسٹنٹ نے بے اختیار چونک کر کہا، جس پر اسے باس کی جانب سے ایک سخت نظر کا سامنا کرنا پڑا۔ سوری باس۔ وہ اسی کے ساتھ وہ گولی کی رفتار سے باہر نکلا اور جلدی جلدی میں کسی سے ٹکرایا۔ ارے ارے آرام سے، کیا ہو گیا تمہیں فیض؟ اس کے ہاتھ سے گرتی فائل کو پکڑتے ہارون نے کہا۔ وہ اس کے کان کے قریب چہرہ کیا۔ ڈر تھا کہ کہیں باس سن ہی نہ لے۔ باس کو کچھ ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا ہوا اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ ہارون اس کی بات پہ فوراً پریشان ہوا اور اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ نہیں نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، اس نے گڑبڑا کر کہا، جس پہ ہارون نے الجھتے ہوئے اسے دیکھا۔ ابھی تم نے کہا کہ اسے کچھ ہو گیا ہے؟ ہاں، انہوں نے آج شام ہونے والی میٹنگ کینسل کر دی، اپنی حیرانگی پہ قابو پاتے ہوئے کہا، جس پر اب ہارون بھی حیران ہوا۔ اس نے میٹنگ کینسل کی؟ ہاں، اتنے سالوں میں پہلی بار انہوں نے کوئی میٹنگ کینسل کی ہے۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، میں دیکھتا ہوں، تم جاؤ، سنجیدگی سے کہتا وہ آفس کے اندر آیا اور نظر اپنے کام میں مصروف نوفل پہ پڑی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے سامنے جاتے ہارون نے فکر مندی سے پوچھا۔ تمہارے آنے سے پہلے تک تو ٹھیک ہی تھا سب، اس کی جانب دیکھے بنا کہا۔ تم نے آج کی میٹنگ کینسل کروائی ہے؟ اب وہ کرسی پر بیٹھا اپنی بے عزتی نہ محسوس کرتے ہوئے۔ تم نے آتے ساتھ میری رپورٹس لینا شروع کر دی؟ جواب میں بھی سوال ہی ہوا۔ میٹنگ کیوں کینسل کی ہے؟ سوال اگنور کیا گیا۔ اب کیا تمہیں ہر بات کی وجہ بتانی پڑے گی مجھے؟ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں، کیونکہ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ یہ تم نے شادی کے لیے کیا ہوگا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسی کون سی وجہ ہے جس کے لیے تم نے میٹنگ کی قربانی دے دی؟ میں نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، میٹنگ کل مارننگ میں ہے۔ اور میٹنگ آج شام کو کیوں نہیں ہے؟ بیکاز آج میرا سیشن ہے، آخرکار جواب دے ہی دیا، جس پہ ہارون کچھ حیران ہوا۔ اوہ، تو تم نے سیشن کے لیے میٹنگ کینسل کی؟ انٹرسٹنگ، ایسا پہلی بار ہوا ہے 17-18 سالوں میں۔ دلچسپی سے اسے مسکرا کر دیکھتے وہ گنگنایا، جس پہ نوفل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تو تم ہی چاہتے تھے نا کہ میں سیشن لوں، اب لے رہا ہوں تو بھی مسئلہ ہے تمہیں؟ اوہ یس یس، میں ہی تو چاہتا تھا اور خوشی ہے کہ اب تم چاہتے ہو، میں نے خیز مسکراہٹ لیے کہا، جس پر نوفل نے اسے گھورا۔ یو کین گو ناؤ، سنجیدگی سے کہتے وہ ایک بار پھر فائل کی جانب متوجہ ہوا۔ ویسے
ہارون اب آگے جھکا، ایک بار پھر اپنی بےزتی اگنور کرتے ہوئے۔ تم آج آ رہے ہو نا شادی میں؟ معصوم صورت بناتے کہا۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم تمہیں آنا ہوگا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کھڑے ہوتے دھمکی دی۔ کوئی ہے بھی نہیں، مصروف انداز میں کہا، جس پر پہلے تو ہارون نے اسے گھورا اور پھر کوئی رسپانس نہ آتے دیکھ کر ایک گہری سانس لیتے چل پڑا۔ جبکہ اس کے جاتے نوفل نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ سیشن تو اب میں واقعی لینا چاہتا ہوں، اپنا سکور جو برابر کرنا ہے۔ ایک خطرناک مسکراہٹ لیے اس نے کہا، جانے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ کم ان، لیپ ٹاپ کی متوجہ ایرینا نے کہا، اور ایک بار پھر محسن ہاتھ میں کچھ بیگز لیے اندر آیا۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے میں تمہارا دوست نہیں کوئی ملازم ہوں، ٹیبل پہ بیگز رکھتے ہوئے کہا، جس پر ایرینا مسکرائی۔ ویل، ملازم ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اس کی جانب دیکھتے مسکرا کر کہا، پر بنا تنخواہ کا ملازم ہونا بری بات ہے۔ کرسی پر اس کے سامنے بیٹھا۔ دیکھ لو، تمہیں تنخواہ چاہیے یا میری دوستی؟ کندھے اچکا کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے، مت تو تنخواہ، اب دوستوں سے اچھا تھوڑی لگتا ہے تنخواہ لینا۔ فوراً ہی بیان بدلا گیا، جس پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آج کیا ارشاد فرمائے میری پیاری امی حضور نے؟ بیگ سے ڈریس نکال کر دیکھتے اس نے کہا۔ اب یہ نیا ڈرامہ شروع کر دیا اس لڑکی نے۔ مجھے بتاؤ، محسن کی دنیا کی ایسی کون سی ڈاکٹر ہے جو کہ اپنے ہسپتال سے تیار ہو کر شادیوں پر جاتی ہو، اور تم بھی روز اس کا سامان لینے آ جاتے ہو؟ اگر تم اسے منع کر دو نا تو یہ لڑکی دیکھنا کیسے سیدھی ہوتی ہے، لیکن نہیں، اسے بگاڑنے میں جو تھوڑی بہت کسر تھی وہ تم دونوں دوستوں نے پوری کر لی ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ کیا وہ اپنی شادی میں بھی گھر آئے گی یا ہسپتال سے تیار ہو کر جائے گی؟ اور اس کی آخری بات پر ایرینا ہنسی۔ اور تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا، آنٹی جی آپ فکر ہی نہ کریں، ایرینا کی شادی میں خود ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر لے کر آؤں گا۔ ایک بار پھر وہ ہنسی، اور اس سے پہلے کوئی جواب دیتی دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ اس نے دیکھا وہ بلو سوٹ میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح ماتھے پہ بل لیے اپنی سنجیدہ نگاہوں سے کبھی اسے تو کبھی محسن کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پہ الجھن ہے۔ یہ محسن نے سوالیہ نظروں سے ایرینا کی جانب دیکھا، وہ اسے پہچان چکا تھا۔ میرا سیشن ہے محسن، تم جاؤ۔ بیگ میں ڈریس واپس رکھتے ایرینا نے کہا، جسے نوفل نوٹ کر چکا تھا۔ اوکے، تم سیشن کے بعد تیار ہو کر آ جانا، میں ویٹ کر رہا ہوں، کھڑے ہوتے کہا، جس پر ایرینا نے سر ہلایا اور وہ ایک نظر اس اکڑو شخص پہ ڈالتے باہر نکلا۔ یہ دوسری بار ہے جب آپ بنا نوک کیے اندر آئے ہیں، اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، جبکہ نوفل بھی اب سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں نے آپ کا پراپر پرائیویٹ مومنٹ خراب کر دیا۔ دلکش چہرے پہ زہریلی مسکراہٹ لیے اس نے کہا۔ ایرینا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ آخر اسے مسئلہ کیا ہے؟ پیشنٹ نہ ہوتا تو اس کا دماغ ٹکانے لگا دیتی۔ وہ بس سوچ کے رہ گئی۔ میرا خیال ہے ہمیں اپنا پہلا سیشن سٹارٹ کرنا چاہیے، زیادہ وقت نہیں ہے، اس نے گھڑی دیکھتے کہا، جو 6:30 بجا رہی تھی۔ جی، آپ کے دوست بھی تو آپ کا ویٹ کر رہے ہیں نا؟ ایک اور طنز ہوا۔ کنٹرول ایرینا، کنٹرول۔ ایک گہری سانس لے کر وہ مسکرائی، زبردستی کی مسکراہٹ۔ بنگو! اور اس کی حالت پر نوفل نے اپنا ایک حساب تو چکتا کر ہی لیا۔ تو اب ایک وائس ریکارڈر ٹیبل پہ رکھتے کہا، ہم شروعات کریں گے انٹروڈکشن سے، اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے پروفیشنل انداز میں کہا، کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ سوال ہوا۔ وہ جو آپ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں، وہ جو آپ بتانا چاہتے ہیں۔ وہ اب بالکل سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ آئی ایم نوفل نواز، پریزیڈنٹ آف نواز انڈسٹریز، وہ کہہ کر خاموش ہوا، جبکہ ایرینا سے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ بس اتنا ہی؟ اسے کچھ نہ کہتے دیکھ کر ایرینا نے پوچھا۔ یس، میں اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں، ٹانگ پر ٹانگ ٹکائے کہا، انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ ایرینا کی جانب سے سوال ہوا۔ میری کوئی فیملی نہیں ہے، بے تاثر انداز میں جواب آیا۔ آپ کے پیرنٹس؟ سوال ہوا۔ نہیں ہے، ایک اور مختصر جواب۔ ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ بے حد سنجیدگی سے آئے اس کے جواب پر ایرینا کو ایک بار پھر غصہ آیا۔ کیوں؟ خود کو کنٹرول کرتے پوچھا۔ میری مرضی، اور اب کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کی مرضی کس میں ہے؟ سیشنز کبھی نہ لینے میں۔ اور ایک بار پھر وہ ایرینا کو آگ لگا گیا۔ دیکھیں مسٹر نوفل، ایرینا نے گہری سانس لی، میں اور آپ یہاں آپ کے لیے ہیں۔ آپ کی رپورٹس کے مطابق کچھ نائٹ میئرز کی وجہ سے آپ سو نہیں پاتے، اور ہم یہاں اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس کا حل ہم تب تک نہیں نکال سکیں گے جب تک ہمیں ان نائٹ میئرز کا ریزن معلوم نہ ہو۔ تو وہ اب آگے جھکی، اس کی جانب دیکھا جو بے تاثر چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ پلیز میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تاکہ ہم جلد یہ مسئلہ حل کریں اور آپ جلد ان سیشن سے فری ہو جائیں؟
وہ کسی بچے کی طرح اسے سمجھا رہی تھی۔ شیور، مختصر جواب پر ایرینا نے سکھ کا سانس لیا اور ایک بار پھر سیدھے ہو کر ٹیک لگائی۔ یہ نائٹ میئرز کب سے تنگ کریں آپ کو؟ بچپن سے۔ آخری بار کب دیکھا؟ آج رات۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا؟ وہ اب ایک پین ہاتھ میں لیے ایک نوٹ بک کی جانب متوجہ ہوتی ہے اس کے بولنے کا ویٹ کرنے لگی، لیکن کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس کی جانب دیکھا سوالیہ نظروں سے، جبکہ نوفل اب آگے جھکا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بے حد سنجیدگی سے کہا، نہیں۔ بنگو اگین۔ اور اسی کے ساتھ ایک بار پھر ایک زہریلی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا، جبکہ ایرینا ایک بار پھر کنٹرول کا ورد کرنے لگی۔ اتنی دیر لگا دی تم دونوں نے؟ ان کے ہال میں انٹر ہوتے ہی ہانیہ ان پر برس پڑی۔ میں نے نہیں، تمہاری اس دوست نے دیر کی ہے، میڈم کا سیشن تھا۔ محسن نے فوراً اس کا رخ ایرینا کی جانب موڑا۔ سوری، بہن کی شادی بہت بہت مبارک ہو۔ پھولوں کا بکے اس کے جانب بڑھاتے ہوئے ایرینا نے مسکرا کر کہا، تھینک یو، اس کے ہاتھ سے بکے لیتے کہا، لیکن معافی ایسے نہیں ملے گی، ولیمے میں تمہیں سب سے پہلے یہاں موجود ہونا ہے۔ میں شاید ولیمے میں نہ آ سکوں، دھیمے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ میرا امپورٹنٹ سیشن ہے نائٹ میں۔ اسی کا؟ ہانیہ نے سرگوشی کی۔ یس، کتنا ہینسم ہے یار وہ، تمہاری تو لاٹری نکل آئی، وہ ایک بار پھر چہکی۔ کون؟ وہ مسٹر ایٹیٹیوڈ؟ اسے کچھ دیر پہلے ہونے والا سیشن یاد آیا۔ ہینسم کا تو پتہ نہیں، مگر اکڑو، بد دماغ اور بد مزاج ضرور ہے، کھڑوس کہیں کا۔ اور ایرینا کو تو جیسے اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع ہی مل گیا تھا۔ کچھ بھی کہو، ایسے ہینسم انسان کو حق ہے کہ وہ کھڑوس اور ایٹیٹیوڈ رکھنے والا ہو، بے فکری سے کہتی وہ آگے بڑھی۔ یہ تم کو زیادہ ہی اس کے گن گانے لگ گئی، سب خیریت ہے نا؟ ایرینا نے اب مشکوک انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ ارے پاگل ہو، تمہیں تو معلوم ہے میں ایسی ہی ہوں، چلو اب سٹیج پر۔ اب اسے لیتی وہ تیزی سے سٹیج کی جانب بڑھی۔ تم کل کیوں نہیں آئے؟ اس کے آفس میں دھڑلے سے آتے ہارون نے کہا، جبکہ نوفل نے فائل سے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور دوبارہ اپنی فائل کی جانب متوجہ ہوا۔ بزی تھا، مختصر جواب پہ ہارون کو مزید غصہ آیا۔ بزی تھا؟ تم اپنے سیشن کے بعد فوراً گھر چلے گئے تھے، پوچھ سکتا ہوں گھر پہ کون سا حل چلا رہے تھے تم؟ میز پر دونوں ہاتھ ٹکاتے اس نے کہا، سیشن میں نے جس مقصد کے لیے لینا تھا وہ پورا ہو چکا تھا، اور اس کے بعد شادی میں دوبارہ اس لڑکی کو دیکھنے سے بہتر گھر کی تنہائی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا مقصد تھا تمہارا؟ ہارون کو اس کی بات کچھ کھٹکی۔ کچھ حساب برابر کرنے تھے۔ کرسی سے ٹیک لگائے وہ مسکرایا۔ ہو گئے؟ مسکراہٹ گہری ہوئی، اور اس مسکراہٹ کو ہارون سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم نے اسے بھی اپنی بدمزاجی سے نوازا ہے، اس کی جانب غور سے دیکھتے کہا۔ وہ ہے ہی ایسی کہ اسے دیکھتی میرا موڈ پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے، وہ کہہ کر ایک بار پھر فائل کی جانب متوجہ ہوا۔ میں ملا ہوں اس سے نوفل، اتنی اچھی تو ہے وہ، آخر مسئلہ کیا ہے تمہیں اس سے؟ تنگ آ کر اس نے کہا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ اس بار لیڈی ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے نوفل کچھ اپنے مزاج میں نرمی لائے گا، لیکن یہاں تو بہتری کی بجائے مزید بگاڑ آ گیا تھا۔ صرف شکل اچھی ہونے سے کوئی اچھا نہیں ہوتا، زبان دیکھی ہے تم نے اس کی؟ دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، چلاک لومڑی۔ اور نوفل کا یہ تپا تپا انداز پہلے اسے حیران اور پھر مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ ویسے تم نے نوٹ کیا؟ وہ اب اس کی جانب جھکا، جبکہ نوفل نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ پہلی بار ہے جب تم نے کسی سے چڑھ کر اسے کوئی لقب دیا ہو، چلاک لومڑی ہی صحیح۔ اور ہارون کے ہونٹوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ نوفل کو اس وقت اس لڑکی سے زیادہ زہر لگی۔ گارڈ، گارڈ! وہ اونچی آواز میں گارڈ کو بلانے لگا۔ اچھا جا رہا ہوں، لیکن ولیمے میں آنا ہے تم نے؟ انگلی اس کی جانب کرتے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں آ سکتا، وہ ایک بار پھر فائل کی جانب متوجہ ہوا۔ کیوں؟ سیشن ہے میرا۔ اوہ نیور مائنڈ۔ اور اس بار نوفل نے نظر اٹھا کر ہارون کی مسکراہٹ دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ اتنے عرصے بعد دیکھ رہا ہوں تمہیں، اب بھی ویسی ہی ہو تم، کافی کا کپ میز پہ رکھتے اس نے کہا، جبکہ اس کی بات پر سامنے بیٹھی شخصیت مسکرائی۔ تمہیں یاد دلاتی چلوں کہ ہم 1 مہینے پہلے ہی ملے تھے، اور 1 مہینے میں کوئی نہیں بدلتا۔ ارے ہاں، ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ ہنسا۔ بس کیا کروں، تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے برسوں بعد دیکھ رہا ہوں۔ میز پہ کوہنیاں ٹکائے، تھوڑی کے نیچے دونوں ہاتھ ٹکائے اسے دیکھتے کہا۔ اور برسوں بعد تم ہمیشہ مجھے کسی کام کے لیے ہی دیکھتے ہو، اسی لیے۔ وہ اب آگے جھکی۔ اب بتاؤ کیا کام ہے؟ کتنا سمجھتی ہو تم مجھے، اس لیے کہتا ہوں تم ہی مجھ سے شادی کر لینی چاہیے، یقین کرو بہت مزے کی زندگی گزرے گی۔ وہ ایک بار پھر پٹڑی سے اترا۔ شادی کا تو معلوم نہیں، پر اس دوستی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو کہ اگر تم نے مجھے فوراً کام نہیں بتایا۔ پلیٹ سے فرائز اٹھا کر کھاتے کہا۔ یار وہ
ایک کام ہے تم سے بہت ضروری، سر کھجاتی ہوئی اس نے کہنا شروع کیا۔ جانتی ہوں، کام بتاؤ۔ اس بار ہاتھ کافی کے کپ کی جانب گیا۔ وہ مجھے کچھ عرصے کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا پڑ رہا ہے، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ کپ رکھتی مکمل سنجیدگی سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا انہیں؟ فکر مندی سے پوچھا۔ ہارٹ اٹیک، ویسے تو اب بہتر ہیں پر مجھے بلا رہے ہیں۔ تمہیں جانا چاہیے، کافی وقت ہو گیا تمہیں وہاں گئے، اس نے مشورہ دیا۔ امی بھی یہی چاہتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ عرصہ کے لیے چلا جاؤں، مگر ایک مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ؟ میرا نائٹ شو، اتنے لمبے عرصے کے لیے جاؤں گا تو وہ میرے جگہ کسی اور کو دے دیں گے، اور تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کتنی محبت ہے اپنے کام سے۔ ریٹنگز بھی اتنی اچھی ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے جانے سے کم نہ ہو جائیں۔ بہت محنت کی ہے میں نے اس لیول تک اسے لانے میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ وہ واقعی پریشان تھا اور پریشان ہونا بنتا بھی تھا۔ آر جے بننا اس کا خواب تھا اور اس کے لیے اس نے محبت بھی بہت کی تھی، اور آج وہ ایک کامیاب نائٹ شو کر رہا تھا، اور اس دور میں بھی وہ آر جے کی حیثیت سے بہت مقبول تھا، اور یہ سب اس کی محنت ہی تھی۔ اور اب جب وہ جا رہا تھا تو اپنے شو کا نقصان میں جانا اسے پریشان کر رہا تھا۔ بات ٹھیک ہے، پھر کیا سوچا تم نے؟ کافی کا کپ دوبارہ اٹھاتے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی جگہ کسی ایسے شخص کو دے کر جاؤں جو ریٹنگز میں اضافہ برقرار رکھے، اس کی جانب غور سے دیکھتے کہا۔ سوچنا بھی مت، کافی کا کپ واپس رکھتے اس نے جیسے اسے وارن کیا۔ پلیز رین، یہ صرف تم کر سکتی ہو۔ آگے جھکتے التجا کی۔ یہ میں نہیں کر سکتی شہیر، کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ، اس نے صاف انکار کیا۔ تم سب کر سکتی ہو، تمہیں اپنی آواز کے سحر کا اندازہ نہیں ہے رین، یہ کسی کو بھی جکڑ سکتی ہے، اور تمہارے ہاتھ، تم نہیں جانتی کہ جب تم انہیں اس پیانو پر استعمال کرتی ہو تو انسان کہیں اور دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ یقین کرو، اگر ایک بار، صرف ایک بار تمہاری دھن، تمہاری آواز لائیو آ گئی تو دھمال مچ جائے گا۔ وہ اسے جس یقین سے کہہ رہا تھا وہ قائل ہو گئی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ یونیورسٹی کی لاسٹ فیئرویل فنکشن میں جب اس نے پرفارم کیا تھا تو کیسے ہر زبان پہ صرف اسی کا نام تھا، کیسے پورے ہال میں سناٹا چھا گیا تھا، اور ہر نظر، ہر کان اسی کی جانب متوجہ تھی۔ پلیز رین، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں نے بہت سال لگائے ہیں اس شو میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا، پلیز۔ وہ اب اسے باقاعدہ التجا کر رہا تھا اور رین کشمکش میں تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ماما کبھی نہیں مانے گی، اور میں بھی اسے اپنی پہچان نہیں بنانا چاہتی۔ یونیورسٹی میں بھی تم لوگوں کے بہت اصرار پر میں نے پرفارم کیا تھا سب کے سامنے۔ آنٹی کو میں منا لوں گا، اور جہاں تک بات پہچان کی ہے تو تم یونیورسٹی میں بھی ماسک پہن کر پرفارم کیا تھا، ہمارے قریبی دوستوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ تم کون ہو، اور اس شو میں بھی صرف تمہاری آواز ہی آئے گی، کوئی کبھی نہیں جان پائے گا کہ تم کون ہو، پلیز رین۔ پر امید نظروں سے اس کی جانب دیکھتے کہا۔ رین نے اس کی جانب دیکھا، کچھ دیر سوچتی رہی، اور پھر جیسے ایک خیال دماغ سے گزرا۔ اوکے، اس نے کہا، اور شہی نے خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ سچ؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ یس، مسکرا کر کہتی اب وہ اپنے سینڈوچ کی جانب متوجہ ہوئی۔ زبردست، آج یہ خوشخبری میں سب کو سناتا ہوں، ایکسائٹمنٹ سے کہتا موبائل پہ کسی کو میسج کرنے لگا۔ ہم اسے سیکریٹ رکھنے والے تھے شاید، اس نے جیسے یاد دلایا۔ ہاں ہاں، میں تو ہمارے فرینڈس کو بتا رہا ہوں، اب انہیں بھی معلوم ہو کہ ہماری آر جے رین واپس آ رہی ہے، مسکرا کر کہتے اس نے ایک گروپ میں میسج کیا اور موبائل واپس رکھا۔ اوکے، وہ کہتی کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں، مجھے کچھ ضروری کام ہے، بیگ اٹھاتے کہا۔ اوکے، میں تمہیں جلد شیڈیول سینڈ کر دوں گا، اور اس سے پہلے ایک دن ریہرسل کے لیے تمہیں آنا ہوگا، نائٹ میں۔ بل کے پیسے رکھتے وہ بھی کھڑا ہو کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ہاں، ریہرسل کی ضرورت تو ہے مجھے، چلو پھر ہوتی ہے ملاقات۔ اس سے الوداع کرتی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی اور آگے بڑھ گئی۔ میرا چینل تو ٹاپ پر جانے والا ہے، تھینک یو ڈیڈ، مسکرا کر کہتا ہوا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ تو کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، وہ جو اسے کب سے بیٹھا سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا اب ایک آئی برو اٹھائے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آج ہم بات کرتے ہیں آپ کی پسند اور ناپسند کے بارے میں، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کہا۔ سب سے زیادہ کیا پسند ہے آپ کو؟ تنہائی، مختصر جواب آیا جس پر ایرینا مسکرائی۔ اور نیند؟ ایک سوال ہوا جس پر نوفل نے الجھ کے اس کی جانب دیکھا۔ جس چیز کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا اسے پسند کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک سوال ہوا نوفل کی جانب سے۔ انسان کو اکثر اسی چیز کی چاہ ہوتی ہے جو اسے میسر نہیں ہوتی۔ چاہ اور چاہت میں بہت فرق ہوتا ہے، چاہ ہمیشہ چاہت نہیں ہوتی، اور چاہت کبھی کبھی چاہ نہیں ہوتی۔ اور نوفل کے الفاظ اسے حیران کر گئے تھے، یہ پہلی بار تھا جب وہ اس سے امپریس ہوئی۔ اتنا بھی برا نہیں ہے یہ، سوچ کر مسکرائی۔ تو پھر اپنی چاہت کے بارے میں بتائیں، زندگی میں سب سے زیادہ چاہ کس چیز کی ہے آپ کو؟
یہ بہت ذاتی سوال ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا میں۔ اتنا بھی اچھا نہیں ہے، فوراً ہی سوچ بدلی۔ ڈاکٹر اور پیشنٹ کے بیچ کچھ بھی ذاتی نہیں ہوتا۔ اچھا، اب وہ آگے جھکا، اس کی جانب دیکھا غور سے۔ تو پھر پہلے آپ مجھے اپنی ذاتیات بتائیں، ویسے بھی ہمارے بیچ کچھ بھی پرسنل نہیں ہے۔ زہریلے لہجے میں کہتا وہ ایک اور تیر چلا گیا جو نشانے پہ جا کر لگا۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ لیکن ڈاکٹر اور پیشنٹ کے بیچ کوئی حد نہیں ہوتی۔ ایک اور تیر پھینکا گیا۔ کنٹرول، یہ جان بوجھ کر تمہیں ہرانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اسے کامیاب مت ہونے دو۔ کنٹرول، خود سے کہتے اس نے اب ایک گہری سانس لی اور اسے دیکھتی مسکرائی۔ سکون، اب کی بار وہ آگے جھکی، جبکہ نوفل کچھ چونکا۔ وہ سکون ہے جس کی چاہ بھی ہے اور چاہت بھی، اور اسی کے ساتھ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی۔ ٹھیک کہا نا میں نے مسٹر نوفل؟ سوال ہوا، جس پر اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، شعلہ برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے سمجھنے یا جاننے کی کوشش بھی مت کرنا ڈاکٹر، ورنہ بکھر جاؤ گی۔ انگلی اس کی جانب اٹھا کر اسے وارن کرتا وہ تیزی سے آفس سے نکلا اور زور سے دروازہ بند کیا، جس کی آواز پر ایرینا نے کانوں میں ہاتھ رکھا۔ اتنا غصہ؟ ہاتھ ہٹاتی ہوئی کرسی کی پشت پہ ٹیک لگائی اور مسکرائی۔ یہ غصہ میری کامیابی کا ثبوت ہے مسٹر نوفل، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ہاتھ ریکارڈر بند کیا۔ تو پھر آج کی تازہ ترین نیوز کیا ہے؟ محسن نے ٹیبل پر چائے کے کپ کی ٹرے رکھتے ہانیہ سے کہا، جس پر اپنا موبائل سائڈ پر رکھتی وہ مسکرائی۔ آج کی تازہ ترین کیا ہوا؟ آپ کا کپ اٹھاتے ایرینا نے سوال کیا۔ تم سے یہی امید تھی، اس لیے میں نے اس سے پوچھا، بتائیں ذرا ڈاکٹر ہانیہ کیا نیوز ہے آج کی؟ اس کا کپ اس کے سامنے رکھتے چہک کر کہا۔ تو پھر سنو، اپنے بالوں پر ایک ہاتھ پھیرتی وہ سیدھی ہوئی۔ آج کی تازہ ترین نیوز کے مطابق ہمارا ٹاپ سیکرٹ اینڈ ویری ٹیلنٹڈ پیانسٹ مس رین۔ وہ رکی، جبکہ اس کے میسج کا خیال آتے ہی ایرینا مسکرائی۔ اب آنے والی ہے اپنی خوبصورت آواز اور دھن کے ساتھ ایف ایم ریڈیو میں، وہ بھی لائیو، ایکسائٹمنٹ میں چہک کر کہا، جبکہ اس کے انداز پر ایرینا ہنسی۔ یقین کرو، شہیر کا میسج پڑھتے پہلے وہ مجھے یقین ہی آیا، پھر میں نے اسے کال کی اور اسے بتایا کہ یہ سب ہے، مطلب اس نے رین کو لائیو آنے پر منا لیا تو میری خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں بہت خوش ہوں رین کے اس فیصلے پر، محسن نے مسکرا کر کہا۔ ایرینا نے دیکھا اس کے چہرے سے ہی اس کی خوشی اور سچائی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ خوشی تو مجھے بھی بہت ہوئی، بہت عرصہ ہو گیا رین کو سنے ہوئے، لیکن وہ کبھی لائیو نہیں آنا چاہتی تھی۔ آئی ہوپ کہ وہ اپنا بیسٹ دے شو کو۔ ایرینا نے سچے دل سے دعا کی۔ ارے بیسٹ نہیں، بیسٹسٹ ہونے والا ہے سب، تم دیکھنا سب کی زبانوں پہ آر جے رین کا ہی نام ہوگا۔ اس آواز میں سحر ہی ایسا کہ کوئی بچ ہی نہیں سکتا اس سے، کیوں محسن؟ ہانیہ نے سوال کیا۔ 100% رائٹ، تھمز اپ کا اشارہ کرتے اس نے کہا، جس پر تینوں اب مسکراتے ہوئے اپنی چائے کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں کل نہیں آؤں گی، میرا کوئی سیشن نہیں ہے، اور امی کا بھی کافی دنوں سے موڈ آف ہے، سوچا ہے انہیں منا لوں۔ کچھ دیر بعد چائے کا خالی کپ رکھتے ایرینا نے کہا، چلو شکر ہے تم نے بھی ایک دن ریسٹ لیا، اچھی بات ہے، انجوائے کرو۔ جواب ہانیہ کی جانب سے آیا۔ چلو پھر محسن میں چلتی ہوں، وہ کہتے اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ اوکے باس، محسن کی جانب سے جواب آیا، جس پر وہ مسکرا کر پلٹی اور پھر اچانک ایک خیال آتے وہ رکی۔ ویسے، کھینچ کر کہتے وہ دوبارہ ان کی جانب پلٹی، جس پر دونوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم دونوں کے پاس رین کی یونیورسٹی والی پرفارمنس کی آڈیو ہے کیا؟ کچھ سوچتے بھی اس نے پوچھا۔ ہاں میرے پاس ہے، محسن نے کہا، مجھے سینڈ کر دینا، میں سننا چاہتی ہوں۔ اوکے باس، سمجھو ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ وہ مسکراتی ہوئی ہاسپٹل کی فوڈ ایریا سے نکلی، ایک نیا پلان دماغ میں لیے۔ کیسے چل رہے ہیں تمہارے سیشنز؟ ڈنر ٹیبل پہ ہارون نے اس کی بائیں جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بنا پوچھے کسی کے گھر آنا اور ڈائننگ میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگ جانا، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، اس کی جانب دیکھے بنا کہا۔ اوکے، میں نے کب کہا کہ میں ایک بااخلاق انسان ہوں؟ افضل چچا ذرا گرم گرم بریانی تو لائیے گا، اونچی آواز میں کہتا مسکرایا، جبکہ نوفل نے اب بھی اس کی جانب دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ تو کیسی ہے تمہاری ڈاکٹر؟ کیا نام ہے ان کا؟ کچھ سوچنے والے انداز میں کہا۔ ایرینا، اب کی بار اس کی جانب دیکھتے جواب دیا، چہرے پہ اب بھی سنجیدگی تھی۔ ہاں ڈاکٹر ایرینا، بہت خوبصورت نام ہے ویسے۔ اور ٹرے اس کی جانب رکھتے افضل چچا مسکرائے۔ خیر، ہاتھ صاف کرتے وہ اب سیدھا ہوا۔ کیا تم مجھے یہاں یہ بتانے آئے ہو؟ ہاتھ باندھتے وہ مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نہیں، اب وہ بریانی اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔
میں تو امپرومنٹ دیکھنے آیا تھا۔ کیسی امپرومنٹ؟ تمہارے سیشن سے ہونے والی امپرومنٹ۔ بریانی سے اب مکمل انصاف ہو رہا تھا۔ تو کیا دکھ رہا ہے اب تمہیں؟ اس کی بات پہ نظر ہارون نے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ امپرومنٹ، مسکرا کر کہتا وہ ایک بار پھر پلیٹ کی جانب متوجہ ہوا۔ صرف 3 سیشنز پر تمہیں مجھ میں کون سی امپرومنٹ نظر آ گئی؟ یہی کہ پہلے سیشنز پر تم نے اس سے معذرت کی، دوسرے سیشن کے لیے تم نے اپنی میٹنگ کینسل کی، تیسرے سیشن کے بعد تم مسلسل اس گھر میں ہو اور کسی گہری سوچ میں گم ہو، اور کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تو یہ ایک بہترین امپرومنٹ ہے۔ اس کی بات سنتے ہی نوفل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تم دونوں اتنے قریب کب سے ہوئی ہے کہ وہ تمہیں ہر بات بتانے لگی ہے؟ آنکھوں میں غصہ لیے اس نے سوال کیا، جس پہ ہارون کے ہونٹ مسکرائے۔ تمہیں جیلسی ہو رہی ہے؟ دل جلا دینے والی مسکراہٹ نوفل کے دماغ کو لگی۔ تم سے یا اس ان پروفیشنل ڈاکٹر سے جیلس ہونے کی میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو کیا اس قصے کی کوئی وجہ ہے؟ اب کی بار وہ بھی ہاتھ صاف کرتا سیدھا ہوا۔ ہاں، ایک پیشنٹ اور ڈاکٹر کے بیچ کی بات کسی کو بتانا پروفیشن کے ساتھ چیٹنگ کہلاتا ہے، اور جو لڑکی اپنی پروفیشن کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس قسم کی ان پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس میں آئندہ نہیں جاؤں گا، حتمی انداز میں کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اوپر جانے لگا، جبکہ ہارون اب گھبراتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ ارے سنو تو یار، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس کی بات سنتا وہ رکا۔ تو تمہیں الہام ہوا؟ نہیں، مجھے ڈر تھا کہ تم دونوں کی پہلے ہی دن کوئی طلاق کلامی ہو جائے گی، اس لیے میں تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس طرح تمہیں معذرت کو معلوم ہوا مجھے۔ اور میٹنگ تو میرے سامنے کینسل کی تھی تم نے۔ باقی رپورٹ کے لیے افضل چچا یہاں موجود ہیں، ہے نا؟ اسے دیکھتے پوچھا، جس پر ہارون کے ہونٹ مسکرائے۔ سمجھدار ہو گئے ہو، ایک اور امپرومنٹ، چہک کر کہا، جس پر نوفل نے سنجیدگی سے گہری سانس لی۔ افضل چچا، میں اپنے کمرے میں ہوں، گھر خالی ہو جائے تو آپ بھی سو جائیے گا۔ اور اسی کے ساتھ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ افضل چچا ذرا میٹھا تو لائیں۔ اور ایک بار پھر اپنی بے عزتی کا احساس نہ کرتے ہوئے وہ ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ گڈ مارننگ مما، کچن میں آتے اس نے کہا، جس پر انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا جو لوز شرٹ اور ٹراؤزر میں تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ ڈائننگ پہ اس کے ساتھ بیٹھتے کہا۔ نہیں، آج میرا آف ہے۔ گلاس میں اب جوس نکالنے لگی۔ تو ڈاکٹر ایرینا کو آف کرنے کا خیال آ گیا، بڑی بات ہے۔ جی، کبھی کبھی آپ کی چھوٹی سی ایرینا بڑے بڑے کام کر لیتی ہے، فخریہ انداز میں کہتی وہ اب ناشتے کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ انہیں مسلسل اپنی جانب دیکھتے پا کر اس نے پوچھا۔ بس دیکھ رہی ہوں کہ تم مسکراتی ہوئی کتنی اچھی لگتی ہو، کبھی کبھی ڈر لگتا ہے نظر ہی نہ لگ جائے۔ ان کی بات پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جتنی نظر آپ میری اتارتی آئی ہیں، یقین کریں مجھے نظر لگانے والی نظروں کو بھی مرچیاں لگ گئی ہوں گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ہنسی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی، اب ناشتہ کرو اور ریسٹ کرو، کہیں جانے کا سوچنا بھی مت۔ اسے وارن کرتی ہوئی وہ کھڑی ہوئیں۔ جی، آج کا پورا دن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دن اور رات بھی؟ دھمکی آمیز لہجے میں کہتی وہ اب فریج سے کچھ نکالنے لگیں۔ دیکھتے ہیں، اترا کر کہتی وہ اب ناشتے سے مکمل انصاف کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کا موبائل بجا، اس نے دیکھتے ہوئے کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاں، یاد ہے مجھے، ماما کو دیکھتی ہوئی دھیمی آواز میں کہا، جو کہ اب اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ نہیں محسن، آج میری چھٹی ہے اور میں پورا دن اپنی پیاری امی جان کے ساتھ گزاروں گی۔ آواز اونچی کرتے اس نے مسکراتی ہوئی ماما کی جانب دیکھ کر کہا، جس پر وہ مسکرا کر دوبارہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہوئیں۔ تم فکر مت کرو، میں پہنچ جاؤں گی، دھیمی آواز میں کال پر کہا۔ ہاں، اوکے بائے، ایک بار اونچی آواز میں کہتے اس نے کال کٹ کی۔ میرے کان اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ تمہاری خسر پسر نہ سن سکیں، اپنے کام میں مگن ماما نے کہا۔ یہ ویسے آپ کے کانوں کا نہیں، میری آواز کا کمال ہے، دھیمی ہو کر بھی اونچی رہتی ہے۔ اپنی آواز کو کوستے اب وہ کھڑی ہوئی۔ اچھا چھوڑے نا، آج لنچ میں بناؤں گی، آپ آرام کریں گی۔ انہیں کندھے سے پکڑ کر ڈائننگ پہ بٹھاتے اس نے کہا۔ جانے تو میں تمہیں پے بھی نہیں دوں گی، وہ اس کی ملائی پالیسی کا اثر نہ لیتی بھی بولی۔ جی، پہلے لنچ تو کر لیں، پھر کرتے ہیں بات، چہک کر کہتی اب وہ کچن کے سامان کے متھے لگ چکی تھی۔ یہ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت ہے جب ایک لڑکی بلیک کوٹ اور جینز پہنے، بالوں کی پونی ٹیل اور اس پر کیپ پہنے، آنکھوں میں گلاسز اور چہرے پہ کالا ماسک لگائے ایک بلڈنگ کے فلور سے نکلتی ہے۔ اس فلور کی تھیم ریڈ اور ایک بلیک کلر کی ہے۔ دیواروں پہ میوزک اور مختلف شوز کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں۔ دائیں جانب ایک میٹنگ روم ہے جہاں 1-2 لوگ سر جوڑے باتوں میں مصروف ہیں۔ بائیں جانب کچھ آفیسز ہیں۔ آس پاس گزرتے لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ وہ ان سب کو اگنور کیے مکمل کانفیڈنس سے تیز قدم اٹھاتی سامنے اسٹوڈیو کی جانب بڑھ رہی ہے،
جس کے دروازے پہ ایک مائک کا بڑا سا اسٹیکر پیسٹ ہے۔ دروازہ نوک کیے بنا کھولتے وہ اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھتے ساؤنڈ سسٹم کے پاس رکھی کرسی میں بیٹھا شخص کھڑا ہوا۔ شکر ہے آ گئی تم، اور یہ کیا چوروں والا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے اس نے کہا۔ چور ہوں تو چوروں والا حلیہ ہی رکھوں گی نا، سر سے کیپ اور آنکھوں سے گلاسز اتار کر ٹیبل پہ رکھتے کہا، جبکہ ماسک اب بھی پہن رکھا ہے۔ تم چور نہیں ہو، تم ایک RJ بننے جا رہی ہو، ایک سیلیبریٹی۔ پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے کہا۔ وہ اب گلاس اس کے ہاتھوں سے لے کر دوسری چیئر پہ بیٹھی، ماسک اتارا، پانی پیا اور ماسک دوبارہ لگا لیا۔ جس طرح چوری رات کے اندھیرے میں چھپ کر کی جاتی ہے، اسی طرح میں بھی رات کے اس اندھیرے میں چھپ کر ایک RJ بن رہی ہوں۔ میں بھی چوری ہوں شہیر۔ اس کی آواز اور اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں تھی، وہ پریشان تھی یا شاید انکمفرٹیبل، اور کیوں نہ ہوتی۔ زندگی میں پہلی بار وہ چھپ کر کوئی کام کر رہی تھی، زندگی میں پہلی بار وہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ بھی اپنوں سے۔ اسے افسوس ہوا خود پر۔ میں جانتا ہوں تم یہ نہیں کرنا چاہتی رین، یقین کرو اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی بھی سب کرنے کا نہ کہتا، اسے اداس دیکھتے شہیر نے کہا۔ وہ اس وقت خود کو خود غرض سمجھ رہا تھا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، یہ سب میں انکل کا سوچ کر رہی ہوں، انہیں ضرورت ہے تمہاری اور میں چاہتی ہوں تمہاری یہاں کی فکر کیے بنا ان کے پاس رہوں، ورنہ تمہارے لیے تو کبھی کچھ نہ کروں میں، شرارت سے کہتے اس نے ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی، جس پہ شہیر مسکرایا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت اچھی ہو، اس کے ساتھ بیٹھتے کہا، اور تم بالکل بھی اچھے نہیں ہو، کاندھے اچکا کر کہتی وہ اب سامنے رکھے ساؤنڈ سسٹم کو دیکھنے لگی۔ اتنے سارے مختلف رنگوں کے بٹنز، سائڈ پہ رکھی بہت سی CDs، اسپیکرز، آگے لگا مائک اور اٹیچ ہیڈ فون، یہ سب دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ مجھے یہ سب استعمال کرنا نہیں آتا، اور جو آتا ہے وہ یہاں ہے نہیں، اسے جیسے مایوسی ہوئی، جبکہ اب کی بار شہیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جو تمہیں آتا ہے وہ یہاں نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی تو اس شو کی جان ہے اور وہی تو جادو ہے تمہارا، وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور سسٹم کے پیچھے سے ایک باکس نکالا، اس کو سامنے رکھا، اور اس پر نظر پڑتے ہی رین فوراً آگے جھکی، پر امید نظریں لیے وہ باکس کھولا اور نظر اندر رکھتے پیانو پر گئی۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، اس نے ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے انگلیاں اس پر پھیری، ایک دھیمی سی دھن نے اسٹوڈیو کی خاموشی میں ہلچل مچائی۔ رین نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ کتنے سال، جانے کتنے سال بعد اس نے پیانو کو ہاتھ لگایا، ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی۔ ہم 2 منٹ میں لائیو جا رہے ہیں، اور آج شو کی شروعات تمہاری آواز سے ہوگی، اور شہیر کی بات پر اس کی آنکھیں فوراً کھلیں اور مسکراہٹ غائب ہوئی۔ تم آج مجھے شاید سکھانے والے تھے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ میں لائیو آؤں؟ ہاں دیکھو، کل میری فلائٹ ہے اور آج مجھے تمہارا انٹروڈکشن کروانا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمہاری پریکٹس بھی، تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ تم بس سٹارٹنگ کرو، اس کے بعد پورا شو میں کروں گا، اور تم بس مجھے آبزرو کرو، دیکھو کہ میں یہ سب کیسے کام کرتا ہوں، اس نے ساؤنڈ سسٹم کی جانب اشارہ کرتے کہا، کہ رین نے سر سمجھ کر ہلایا۔ اور اب میں بس لائیو ہوں گا اور تم سٹارٹ کرو گی جیسے پہلے کیا تھا۔ اس نے ہیڈ فون اس کے کانوں میں لگایا، مائک اس کے ہونٹوں کے پاس کچھ دوری پہ سیٹ کیا اور خود اب سسٹم پہ کچھ بٹنز پریس کرنے لگا۔ جب میں 3 تک کاؤنٹ کروں گا تم سٹارٹ کرو گی، اوکے؟ ایک جگہ ہاتھ رکھتے کہا، جبکہ رین نے سر ہلاتے اب باکس سے پیانو نکال کر اسے اپنے سامنے رکھا۔ جب بٹن پریس کیے اور اپنے دونوں ہاتھ اس پہ رکھتے گہری سانس لی۔ بھول جاؤ کہ کوئی ہے یہاں، بھول جاؤ کہ کوئی سن رہا ہے، اب بس تم ہو اور تمہارا پیانو، اوکے؟ شہیر نے کہا، جس پہ وہ مسکرائی۔ 1، شہیر نے اب ایک سلائڈ آہستہ سے آگے بڑھانی شروع کی۔ 2، سلائڈ اوپر کی جانب جا رہی ہے، رین نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ 3، اور سلائڈ مکمل اوپر لے جا کر روک دی گئی، اور رین کی انگلیاں دھیرے سے پیانو پہ چلنے لگیں۔ ماحول میں اب ایک دھیمی سی آواز گونجنے لگی، پیانو کی دھیمی سی ٹیون، جو سننے والے کو آنکھیں بند کر دینے پہ مجبور کر دے، جو آنکھیں بند کر دینے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لے۔ مگر نہیں، سحر تو ابھی بس شروع ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں پیانو پر اب آہستہ سے تیز ہوئیں، ٹیون ہائی ہوئی، اور پھر اچانک وہ سلو ہوئیں۔ ایک بار پھر میوزک سلو ہوا، اور پھر اس کی آواز نے اس میوزک کا ساتھ دینا شروع کیا، اس کی آواز نے اس دھیمے سے میوزک میں ڈھلنا شروع کیا۔ ہم مسافر ہیں وقت کے، ہم مسافر ہیں ایسے سفر کے، یہ ایک اندھیری سڑک ہے جہاں ایک سایہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ سفر جس میں ساتھی ہے سایہ میرا، یہ سفر جس میں تنہا ہے وجود میرا۔ وہ سایہ اب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، وجود میں واضح کپکپاہٹ ہے، یہ تنہائی جو خوف سے گھیرے ہوئے ہے، یہ خوف جو مجھے بھاگنے پہ مجبور کرتا ہے۔ وہ سایہ اب بھاگنے لگا ہے، تیزی سے، بار بار پیچھے دیکھتے ہوئے۔
جیسے ایک اندھیری سڑک پر کوئی انجان مسافر اپنی جان بچانے کو بھاگتا ہے، جیسے کوئی انجان مسافر اپنی پہچان چھپانے کو بھاگتا ہے۔ وہ سایہ اب بھی بھاگ رہا ہے، گھبراتے ہوئے، بار بار اپنے پیچھے دیکھتے ہوئے، ایسے جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو، جیسے کوئی اس تک پہنچنا چاہتا ہو۔ پہچان جو مجھے مزید خوفزدہ کرتی ہے، پہچان جو مجھے کانپنے پہ مجبور کرتی ہے، اور میں مسافر ہوں۔ وہ سایہ اچانک بھاگتے ہوئے گرتا ہے، منہ کے بل، اور میں مسافر ہوں جو گر کر سنبھلتا ہے، جو سنبھل کر آگے بڑھتا ہے۔ سایہ اب دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، اور رین کی انگلیاں اب پیانو پہ تھوڑی تیز ہوتی ہیں، دھن میں اضافہ ہوتا ہے اور آواز میں تیزی آتی ہے، سحر بڑھتا ہے۔ ہم مسافر ہیں ان راہوں کے جہاں کانٹے ہیں، جہاں پتھر ہیں۔ سایہ دوبارہ تیزی سے چلنے لگتا ہے، ہمت کیے، چوٹ کی پرواہ نہ کیے، درد کی پرواہ نہ کیے۔ ہم پھر بھی چلتے رہیں گے، ہم پھر بھی بڑھتے رہیں گے۔ انگلیاں مزید تیز ہوتی ہیں، بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے۔ سایہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، آس پاس دیکھے بنا، کہ جب تک سفر ختم نہ ہو جائے، کہ جب تک درد مٹ نہ جائے، کہ جب تک۔ اب اس کی انگلیاں اچانک رکتی ہیں، اچانک خاموشی ہوتی ہے، اور پھر وہ دھیرے سے دوبارہ انگلیاں چلاتی ہے۔ ایک دھیمی آواز ایک بار پھر خاموشی توڑتی ہے، کوئی روشنی ٹکرا نہ جائے، اور اچانک ایک روشنی تیزی سے آ کر اس سے ٹکراتی ہے، اور اچانک نوفل کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلتی ہے، اور اچانک ماحول میں ایک بار پھر خاموشی چھا جاتی ہے، اور اچانک دھن رک جاتی ہے۔ سر میں مسلسل ہونے والا درد اسے کوئی کام نہیں کرنے دے رہا تھا۔ فائل بند کرتے اس نے کرسی کی پشت پر سر ٹکایا اور آنکھیں موندی۔ ایک بار پھر اس نے خود کو اندھیروں میں پایا، اندھیرا جو اس کے وجود، اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اندھیرا جو اس کا ہم سفر بن چکا ہے۔ سکون۔ ایک آواز اچانک اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ سکون ہے جس کی چاہ بھی ہے اور چاہت بھی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی، نظر چھت پر گئی۔ ماننا تو نہیں چاہتا پر ٹھیک کہا تم نے۔ وہ اب سیدھا ہوا اور میز پہ رکھا اپنا موبائل اٹھایا۔ سکون ہے وہ جس کی چاہ بھی ہے اور چاہت بھی، وہ کہہ کر کھڑا ہوا، موبائل پینٹ کی جیب میں ڈالا۔ اب دیکھنا ہے کہ تم کیسے کامیاب ہوتی ہو مجھے اس سکون تک پہنچانے میں۔ ایک موقع، میں نے تمہیں ایک موقع دیا ڈاکٹر ایرینا، دیکھتے ہیں تمہارا کمال۔ اور اسی کے ساتھ وہ تیزی سے آفس سے نکلا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جیسے میرے چاروں اطراف پریشانیوں کا ایک جنگل ہے، اور میں اس جنگل میں در بدر گھوم رہی ہوں، راستے کی تلاش میں، نجات کی تلاش میں، پر مجھے کہیں مل نہیں رہا۔ میں جہاں جاتا ہوں، جس اور بھاگتا ہوں، ہر طرف بس پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ جنگل ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ سچ کہوں تو اب میرا دم گھٹنے لگا ہے، اب کھلی فضا کے لیے میں ترسنے لگی ہوں، اب مایوسی مجھے گھیرنے لگی ہے، لگتا ہے جیسے اس جنگل میں قبر بن جائے گی اور مجھے رہائی مل جائے گی۔ وہ رکی اور اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کرنے لگی، جبکہ سامنے خاموشی سے اسے سنتی ایرینا نے ایک گہری سانس لی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہو اور وہ مل نہ رہی ہو، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ چیز آپ کو اسی جگہ سے ملتی ہے جہاں آپ کئی بار دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ سامنے بیٹھی لڑکی نے پانی کا گلاس لیا، 2-4 گھونٹ پیے اور گلاس واپس رکھ کے اس کی جانب دیکھا۔ کئی بار، جواب دیا، جس پہ ایرینا مسکرائی۔ کبھی سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوال ہوا۔ نہیں، یہی مسئلہ ہے، انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ایرینا نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، کیوں ہمیں سامنے رکھی چیز یا سامنے کھلا وہ راستہ جو ہمیں ان مشکلات سے نکال سکتا ہے نظر ہی نہیں آتا، اور جب نظر آتا ہے تب تک ہم اچھی خاصی اذیت سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ سوچیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوال ہوا۔ اسی لیے کہ ہم اتنے پینک ہوتے ہیں کہ بس یہ مشکل ہی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی کتنی ہی بار زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ کیسے گم گئی، کہاں رکھ دی، کدھر گئی، کیوں نہیں مل رہی۔ جب آپ اپنے تمام سینسز کو بس یہی سب سوچنے پہ بزی کر دیتے ہیں تو دماغ پہ اتنا پریشر پڑ جاتا ہے کہ وہ کچھ اور سوچنے یا دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا، اور جب برین پر پریشر ہی رہے گا تو آنکھیں کیسے کچھ دیکھ سکیں گی؟ تو پھر ہم کیا کریں؟ سانس لیں۔ اور ایرینا کے جواب پہ اس نے الجھ کے اسے دیکھا۔ سانس لیں؟ حیرت سے پوچھا۔ یہی مسئلہ ہے کہ مشکلات کے جنگلات میں ہم اس سے نکلنے کے چکر میں اتنا پینک اور اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ سکون کا سانس لینا تک خود پہ حرام کر لیتے ہیں، جبکہ اگر ہم مشکلات کے اس جنگل میں صرف چند لمحوں کے لیے ہی بیٹھ کر پرسکون ہو کر ایک گہرا سانس لیں،
دماغ بس ہر سوچ سے خالی کر دیں اور تھوڑا سا ریسٹ دیں، اور چند لمحوں کے بعد دوبارہ سوچیں گے، لیکن اس بار یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کیوں ہوا اور ان سب سے کیسے نکلنا ہے۔ ہمیں مشکلات سے بھاگنے یا ان سے نکلنے کے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا سوچنا ہے؟ ان کے سامنے کھڑے ہونے کا، انہیں اکھاڑ پھینکنے کا، راستہ تلاش نہیں، راستہ خود بنانے کا۔ ہمیں مشکلات کے اس جنگل میں ادھر ادھر بھاگنا نہیں ہے، ہمیں ایک ایک درخت کاٹ کر اپنے لیے خود ایک راستہ بنانا ہے۔ صرف ایک یہی طریقہ ہے خود کو آزاد کرنے کا، اپنی نہیں مشکلات کی قبر بنانے کا۔ اپنی بات مکمل کر کے ارینا مسکرائی، اور اس بار صرف ارینا نہیں بلکہ سامنے بیٹھی اس کی پیشنٹ بھی مسکرائی۔ جانتی ہیں آپ کے الفاظوں میں ایک سحر ہے جو انسان کے دل پہ اثر کرتا ہے، اور سکون تو بس اسی سے مل جاتا ہے۔ اس نے سچے دل سے اس کی تعریف کی، جس پہ ارینا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو پھر نیکسٹ سیشن میں ہم اس سحر کا اثر پریکٹیکلی دیکھنا چاہوں گی، تبھی یقین آئے گا مجھے اس بات کا۔ بالکل۔ اب اس نے اپنا بیگ اٹھایا۔ تھینک یو ڈاکٹر، یو آر ویلکم۔ اور اسی کے ساتھ وہ اب اس کے آفس سے باہر نکلی، جبکہ اس کے جاتے ہی ارینا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کیں۔ کتنا مشکل ہے کسی کے درد سن کر مسکرانا، کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کے درد کو، اس کی کہانی کو اپنے سینے میں دفن کر کے چپ رہنا۔ کہنے والا کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، پر یہ کوئی نہیں جانتا کہ سننے والے کے دل پہ کتنا بوجھ آ جاتا ہے، اعتبار کا بوجھ، اس درد، اس تکلیف کا بوجھ، اور یہ بوجھ کہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے۔ یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کتنا مشکل ہے اتنے بوجھ کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش رہنے کی کوشش کرنا۔ وہ اب ایک ریوالونگ چیئر کو گھمانے لگی، اور بس چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس کے سکون کے جب انتقام بجا۔ اس نے چیئر روکتے ہوئے بٹن پریس کیا۔ یس میم، آپ سے مسٹر نوفل ملنے آیا ہے۔ اور اب اس جواب پر وہ حیران ہوئی۔ یہ یہاں کیا کرے؟ آج تو اس کا سیشن بھی نہیں ہے، حیرت سے سوچا۔ کیا میرا کوئی پیشنٹ ہے؟ نو میم، اگلا سیشن 1 گھنٹے بعد کا ہے۔ اوکے، انہیں بھیج دیں، کہہ کر اس نے انتقام بند کیا۔ امپروومنٹ؟ مسکرا کر اب اس نے اپنی پیشنٹ کی فائل ایک جانب رکھی، پھر نوفل کی فائل اور ریکارڈنگ نکال کر سامنے رکھا۔ وہ کچھ دیر بعد اپنے سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ دونوں کے بیچ خاموشی تھی، شاید دونوں ایک دوسرے کے کہنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے آج آپ کا سیشن نہیں تھا، ارینا کی جانب سے بات شروع کی گئی۔ جانتا ہوں، مختصر جواب آیا۔ یا شاید اس کے پاس جواب تھا، یہ اتنا مختصر۔ اوکے، آپ لکی ہیں، 1 گھنٹے تک میرا کوئی سیشن نہیں ہے، تو پھر کہیں۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ ٹکائے، اب وہ مکمل طور پہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا کہوں؟ وہی جو کہنے آپ یہاں آئے ہیں۔ میں کیا کہنے آیا ہوں؟ اس نے خود سے ایک سوال کیا، اور جواب اسے کچھ حیران کر گیا۔ کیا میں سچ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں؟ خود سے ایک اور سوال کیا۔ کیا تمہاری خود یہاں تک آنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے؟ کیا تم نے نہیں کہا کہ تم اسے ایک موقع دو گے؟ تم خود کو ایک موقع دو گے؟ اس کے اندر سے ایک آواز آئی جسے ماننے سے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ انسان کو چاہیے کہ کبھی کبھی وہ خود کو پانی کر دے، پانی جو بہتا ہے، پانی جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پانی جو اپنے ساتھ سب بہا لے جاتا ہے، پانی جو چشمہ بنے تو کانوں کا سکون، جو سیلاب بنے تو تباہ کاری، پانی جو صاف سطح پر بہے تو بہتا چلا جائے، پانی جو گندی سطح پر ہو تو سب صاف کر جائے، پانی جو میلا ہو تو پودوں کو نکھارے، پانی جو صاف ہو تو ہر پیاس بجھا دے۔ خود کو پانی کر دو، خود کو بہنے دو۔ وہ جو ایک ٹرانس میں اسے سن رہا تھا، اس کے خاموش ہونے پر وہ چونکا۔ یہ کیا سحر تھا اس کے الفاظوں میں؟ اتنا اچھا کیسے کہہ دیا اس نے؟ وہ حیران ہوا اور اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، سنجیدگی سے، اور پھر اس نے اس کے ہونٹوں پر پھیلتی مسکراہٹ دیکھی۔ تھینک یو، مگر یہ ڈاکٹر ارینا کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور وہ ایک بار پھر حیران ہوا، ہر بار اسے کیسے پڑھ لیتی ہے یہ؟ تو کس کے ہیں؟ سوال کیا۔ پہلے آپ اقرار کریں۔ کس بات کا؟ اس سوال پر وہ درمیان رکھی ٹیبل پہ جھکی۔ کہ آج آپ یہاں خود کو ایک موقع دینے آئے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی وہ ایک بار پھر اسے حیران کر گئی۔ ایسا ہی ہے، میں نیوٹرل ہو کر آپ کو اور خود کو ایک موقع دینے آیا ہوں۔ اب وہ آگے جھکا۔ پہلا اور آخری موقع۔ اس ناکامی کے بعد میں کبھی تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس کے سخت الفاظ ارینا کو غصہ ضرور دلاتے اگر وہ اس شخص کی خڑوس عادت سے واقف نہ ہوتی۔ تو پھر آج سے ہمارے بیچ ایک رول ہوگا۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اس نے کہا۔ کیسا رول؟ اس کی جانب دیکھتے پوچھا، جو اب دائیں لگے ایک پردے کے پاس کی اور اسے ہٹایا۔ سامنے ہی ایک نیلے رنگ کی پیشنٹ چیئر پر رکھی تھی۔ کہ آج سے ہم ایک دوسرے کے ہر سوال کا جواب دیں گے، میں آپ کی ہر الجھن کو سلجھانے میں آپ کے ساتھ ہوں گی، اور آپ بالکل
سنسیئر ہو کر مجھے اپنی ہر الجھن بتائیں گے؟ اس کی جانب دیکھتے کہا۔ یہ مشکل ہے، نوفل نے کہا۔ ناممکن نہیں ہے، ایرینا کا فوراً جواب آیا۔ ناکامی ہوگی، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اوکے، وہ مان گیا، اور ایرینا کے ہونٹوں پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی۔ بنگو اگین، خود سے کہتی اب وہ اس چیئر کے درمیانی پوزیشن میں سیٹ کرتی اس کی جانب دوبارہ پلٹی۔ یہاں آئیں۔ اس کی بات پر وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے کھڑا ہوا اور اس کے پاس آیا۔ یہاں لیٹ جائیں اور اپنی آنکھیں بند کریں۔ چیئر سے دور ہوتے ایرینا نے، جبکہ نوفل نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا آپ آج رات سوئے ہیں؟ اس کی حیرانگی کو اگنور کرتے ہوئے سوال کیا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، آپ اس پر خود بالکل ریلیکس کر کے لیٹیں اور اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ میں یہ پردہ آگے کر کے واپس اپنی چیئر پر جا کر بیٹھوں گی اور میں سو جاؤں گا۔ آپ پاگل تو نہیں ہیں؟ حسب طبیعت وہ چڑھتے ہوئے بولا۔ رول نمبر 2، ہم ایک دوسرے کی بات نہیں کاٹیں گے۔ اس کے جواب پر نوفل نے اکتا کر آنکھیں گھمائیں۔ خالص عورتوں والی حرکت ہے، کھڑوس، دل میں اسے سناتے وہ اب مسکرائی۔ یقیناً آپ نہیں سوئیں گے، آپ کی ساری حسیات آس پاس ہوں گی کہ کیا ہو رہا ہے، اور میں یہی چاہتی ہوں۔ آپ اپنی حساسیات کو آس پاس لگا دیں، جو بھی ہو رہا ہوگا اسے محسوس کرنے کی کوشش کریں گے، آنکھیں کھولے بنا، اور پھر آگے کا جادو خود ہی چلے گا۔ پلیز، چیئر کی جانب اشارہ کرتے اس نے کہا۔ یو نو وٹ، آج یہاں آنا میری سب سے بڑی غلطی تھی، اسے گھورتے کہا۔ اب ہو گئی ہے تو پوری کریں۔ ایک بار پھر اسے اشارہ کیا، اور نوفل ایک گہری سانس لے کر چیئر پہ بیٹھا۔ 1 منٹ، اس کے لیٹنے سے پہلے ہی ایرینا نے اسے روکا۔ اپنا کوٹ اتار کر یہ ٹائی لوز کر کے ایک بٹن کھول کر لیٹیں۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ اس بار نوفل کی آواز کچھ تیز ہوئی۔ یہ پردہ میں آگے کہہ رہی ہوں مسٹر نوفل، اور یہ میں ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کہہ رہی ہوں۔ آپ کی حساسیات کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی باڈی ریلیکس ہو، ایرینا نے جس پروفیشنل انداز میں کہا۔ کچھ دیر اسے گھورتے رہنے کے بعد اب وہ اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ کیا مصیبت ہے یہ؟ بڑبڑاتے ہوئے اس نے کوٹ سامنے رکھے صوفے پر پھینکا اور ٹائی لوز کرتے اپنے کالر کا بٹن کھولتے وہ لیٹ گیا۔ گڈ، اب اپنی آنکھیں بند کریں، میں یہ پردہ آگے کر کے جا رہی ہوں، اس سے کہتی وہ پردہ آگے کر گئی۔ اب نوفل والا حصہ جیسے اس کی ٹیبل سے بالکل الگ ہو گیا تھا۔ تھوڑا اندھیرا بھی ہو گیا تھا تو نوفل نے ایک گہری سانس لی، اپنی آنکھیں بند کیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، اور نوفل کا پورا وجود، اس کا ایک ایک احساس اپنے آس پاس ہونے والی صورتحال کو سمجھنے میں مگن ہو گیا۔ اور پھر ماحول کی خاموشی میں ایک آواز نے خلل پیدا کیا، ایک آواز بہت دھیمی سے، اور نوفل کا پورا وجود کان بن چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا یہ ایک میوزک ہے، پیانو میوزک، جو بہت دھیمے انداز میں شروع ہوا، بالکل ٹھہرا ہوا، اور پھر اس میوزک میں آواز شامل ہوئی، ایک آواز، ایک نسوانی آواز۔ میں بہتا ہوا پانی ہوں، کبھی بادلوں کا، کبھی آنکھوں کا، اور جانے کیا تھا اس آواز میں، یہ نوفل کا پورا وجود بس اسے سننے میں مگن ہو گیا۔ اب کی بار نوفل بھی ٹھہر گیا۔ میں بھیگا ہوا چہرہ ہوں، کبھی خوشی کا، کبھی دکھی سا، اور نوفل نے خوف کو اس آواز کے سحر میں کھوتا ہوا محسوس کیا۔ میں پانی ہوں ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا، میں پانی ہوں ہر چٹان کو نرماتا ہوا۔ نوفل نے خود کو پانی ہوتا محسوس کیا۔ میں پانی ہوں گرمی سے کھولتا ہوا، میں پانی ہوں سردی میں ٹھٹرتا ہوا، میں بہتا ہوا چٹانوں سے، میں رکا ہوا دریاؤں سے، میں پانی ہوں پیاسا سا، میں حالات سے بدلا ہوا، میں واقعات سے بہتا ہوا۔ سحر، یہ اس آواز کا سحر ہی تھا کہ نوفل خود کو اس ایک ایک لفظ میں ڈوبتا محسوس کرنے لگا۔ اب وہ آواز رک گئی تھی، اب میوزک میں تھوڑی تیزی آئی تھی، ایسے جیسے وہ میوزک بھی پانی کی طرح کبھی تیزی اور کبھی دھیرے سے بہہ رہا ہے۔ وہ اتر رہا ہے اندر، دل میں پھیل رہا ہے، اور نوفل نے خود میں اسے اترتا محسوس کیا۔ اور پھر میوزک دوبارہ دھیما ہوا اور وہ آواز ایک بار پھر اس کا حصہ بنی۔ انسان کو چاہیے کہ کبھی کبھی وہ خود کو پانی کر دے۔ وہ اب اظہار کر رہی تھی اپنے خیالات کا ایک انوکھے انداز میں۔ پانی جو بہتا ہے، پانی جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پانی جو اپنے ساتھ سب بہا لے جاتا ہے، پانی جو چشمہ بنے تو کانوں کا سکون، جو سیلاب بنے تو تباہ کاری، پانی جو صاف سطح پہ بہے تو بہتا چلا جائے، پانی جو گندی سطح پر ہو تو سب صاف کر جائے، پانی جو میلا ہو تو پودوں کو نکھار دے، پانی جو صاف ہو تو ہر پیاس بجھا دے۔ خود کو پانی کر دو، خود کو بہنے دو۔ اور نوفل نے خود کو بہتا محسوس کیا۔
اب میوزک بہت سلو ہوا، پیانو کا ایک ایک بٹن دھیرے دھیرے سے دبانے لگی۔ خود کو بہنے دو، سب سہ لینے دو، بہنے دو مجھے اب ان لہروں کی صورت، بہنے دو، بہنے دو مجھے۔ میوزک اب رکا، بہنے دو، اور اسی کے ساتھ چاروں اور خاموشی چھا گئی، اور اسی کے ساتھ نوفل بہہ گیا۔ اوکے جی، تو سیکنڈ ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں اینڈ، اور مجھے لگتا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر میں یہ ختم کر دوں گی ناول۔ ایک تو بہت تھوڑا تھوڑا ہے، مطلب ایک لائن میں، ایک پیج میں، تو جلدی ختم ہو جائے گا۔ اس کی بات کر لیتے ہیں جی۔ اس کا نا جو تھوڑا سا انٹرو تھا، اس کو میں مجھے یہ بات ایڈ کرنی چاہیے تھی، پر میں نے ابھی دیکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو کہانی ہے نا، یہ صرف 2 بندوں کی کہانی نہیں ہے، مطلب ایک نوفل کی اور ایرینا کی کہانی نہیں ہے۔ اس کہانی میں ہارون بھی امپورٹنٹ ہے، ہانیہ بھی امپورٹنٹ ہے، محسن بھی امپورٹنٹ ہے، اور شہیر بھی شاید امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ سارے کریکٹرز ہیں، ان سب کی آپس میں دوستیاں بھی چل رہی ہیں اور کہیں محبتیں بھی چل رہی ہیں، کچھ ان کے سیکریٹس بھی ہیں، کچھ کہیں سچائیاں ہیں، کہیں جھوٹ ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اب تک تو بالکل بھی نہیں پتہ چل رہا۔ ابھی تو سب ہیپی بیسٹ فرینڈز بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ تو اب آگے جا کے پتہ چلے گا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے کیا کچھ چھپایا ہوا ہے، کون کس کا کتنا سگا ہے اور کون کس کا کتنا دشمن ہے۔ تو یہ چیز مجھے تھوڑی سی انٹرسٹنگ لگی ہے۔ ناول بھی انٹرسٹنگ ہے، لیکن اب اصل والی جو چیز ہے نا، وہ بھی نہیں نکل کے آئی۔ ابھی ان کے سیشنز وغیرہ چل رہے ہیں۔ پانی آج تو کہ مجھے پیاس لگ گئی ہے۔ انکل جی پانی پلا دیجئے، مجھے پیاس لگی ہے، میرا گلا سوکھ رہا ہے۔ آج کل ہر جگہ میم چلی ہوئی ہے اور مجھے پیاس لگ گئی ہے، یہاں پہ پانی بہتر ہے۔ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔